سیکنڈ سیشن میں خوش آمدید. ہم بات کریں گے آج ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے جو گریڈ 12 کا ایگزام پاس کر چکے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنا پیشن جاننے کی کوشش کی، جس کے لیے ہم نے ٹائم، اسپیس اور منی کے پیرامیٹرز کا تعین کیا. اور آئیے چلتے ہیں اسی سلسلے کی نیکسٹ جو کڑی ہے اس پہ. تو اگر ہم ابھی انالائز کریں گے جو میجر کیریئر پاتھ ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگ مائکرو لیول پہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. ابھی ہم لوگ تھوڑا ہائی لیول سے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے طلبہ و طالبات ہیں جن کا خواب ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں. ٹھیک ہے، ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہماری یہ سجیشن ہے کہ وہ ابھی سے اپنے جو گریجویشن میں سبجیکٹ سلیکشن ہے وہ والے سبجیکٹ سلیکٹ کریں جو وہ سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی آپٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پروونشل مینجمنٹ سروسز میں جانا چاہیں گے. پروونشل گورنمنٹ میں جیسے ہماری پروونشل گورنمنٹ ہیں، پنجاب پروونشل گورنمنٹ ہے، سندھ پروونشل گورنمنٹ ہے، کے پی کے ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، بلوچستان ہے. تو کچھ لوگ اس طرف جانا چاہیں گے. ان کے لیے بھی ہماری یہی سجیشن ہے کہ جو گریجویشن میں جو بھی سبجیکٹ وہ سلیکٹ کریں تو اس میں ایسے سبجیکٹس کا انتخاب کریں جن کو وہ لیٹر آن پی ایم ایس میں بھی، پروونشل مینجمنٹ سروسز کے ایگزام میں یا پی سی ایس کے ایگزام میں بھی آپٹ کریں گے. اس سلسلے میں جن طلبہ و طالبات کو مزید انفارمیشن چاہیے وہ ہمیں ای میل کر سکتا ہے. ای میل آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. بہت سے طلبہ و طالبات 12ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آرم فورسز کو جوائن کرنا چاہیں گے، جن میں ہماری 3 فورسز شامل ہیں. آرمی ہے، ہماری ایئر فورس ہے اور نیول فورسز ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا کیریئر پاتھ ہے. آپ کی آئی ایس ایس بی کے تھرو آپ کی سلیکشن ہوتی ہے پی ایم اے لانگ کورس میں یا جی ڈی پی میں یا نیول کیڈٹ کور میں. تو اس کے بعد آپ نیوی میں سرو کر سکتے ہیں. پنجاب اور دوسرے صوبے بھی جو ایمرجنگ فیلڈ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے اور جو ریونیو جنریٹنگ فیلڈ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. تو ہم لوگ خاص طور پہ ایسے طلبہ و طالبات جو دیہی ماحول کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جن کو نیچر کے بہت زیادہ قریب رہنا ہے، تو وہ ایگریکلچرل سائنسز کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. ہماری بہت سی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں جو ایگریکلچر کے ڈیفرنٹ سیکٹر میں تعلیم دیتی ہیں، جس میں فیمس یونیورسٹی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، آپ کی چولستان ایگریکلچر یونیورسٹی ہے بہاولپور کے ایریے میں، اور آپ کا ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی ہے. اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جو ایگریکلچر کی تعلیم دیتی ہیں. اور ایگریکلچر کے ڈیفرنٹ سیکٹر میں یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کون سی میجر برانچز ہیں جس میں آپ بی ایس سی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا فیلڈ ہے، فنون لطیفہ کا فیلڈ ہے، وہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں. کیمیکل اینڈ مٹیریل سائنسز کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سی آپشن ہے بی ایس سی یا گریجویشن کرنے کی. کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، جیسے ابھی یہ پینڈیمک کی سچویشن آئی ہے تو تمام لوگ جو ہیں ورک فرام ہوم ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی اور زیادہ ہمارے ڈے ٹو ڈے ورک میں انوالو ہو جائے گی. ڈسٹینس لرننگ ہے، اور آپ کا جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے، اور ڈفرینٹ آپ کے پروجیکٹ کو مینیج کرنے کے ٹولز ہیں، آپ کے ریسرچ کے ٹولز ہیں. آپ کے غرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کا ایک گہرا تعلق ہے، انکلوڈنگ میڈیا کو لے لیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ آئی ٹی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، یا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا آئی ٹی کے بغیر سروائیو کرنا، یا آپ وہ مقام اچیو نہیں کر سکتے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے طلبہ و طالبات یہ چاہیں گے کہ وہ فیوچر میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو جائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. تو ان کے لیے جو ہم دیکھیں گے کہ بی اے بی ایڈ، بی ایس سی بی ایڈ، ایم ایڈ اور یہ سارے فیلڈ جو ہیں یہ اوپن ہیں. انجینئرنگ، پاکستان میں بے شمار شعبوں میں انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس سے آپ سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ سے لے کے میٹلرجی سے لے کے ایروسپیس انجینئرنگ، میکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل، سیول، انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ، پولیمر اور بہت سے بے شمار شعبے ہیں. ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے اور آنے والی ویڈیوز میں. اور ابھی ہم صرف ایک اوور ویو کرتے ہیں کہ کون سے فیلڈ ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ ہے، ہمارے پیشن کا جواب ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ویری ایمرجنگ فیلڈ،
اور ڈیٹا سائنسز، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا سائنس اتنا زیادہ ایوالو ہو رہا ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی پوری دنیا میں اس وقت ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے. جتنی بھی ایڈمنسٹریشن پبلک پرائیویٹ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں فائنانس، اکاؤنٹس، بینکنگ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. انشورنس کمپنیز ہیں، تو ہم لوگ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سیکٹر میں بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ اکاؤنٹس آفیسر، اکاؤنٹنگ پروفیشنل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس وقت کون سا ڈیسیژن لینا ہوگا اگر انہوں نے آئی کام، آئی سی ایس، ایف اے، ایف ایس سی کا ایگزام پاس کر لیا ہے. اس کے علاوہ کچھ افراد ہم میں سے لائر بننا چاہیں گے، اور کچھ جو ہے وہ لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز میں ایکسپرٹ ہونا چاہیں گے. تو ان کے لیے بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی ڈگری سوٹیبل ہے اور وہ کس طرح آگے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنسز کا شعبہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس شعبے کی پاکستان میں بھی اور آل اوور دا ورلڈ بھی. اس میں بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، بیچلر آف انٹرپرینیورشپ ہے، اور بہت سے لیڈرشپ میں بیچلرز ہو رہا ہے، اور بے شمار ایسے شعبے ہیں جن میں ہم مینجمنٹ سائنسز میں ہم جا سکتے ہیں. میڈیکل کے شعبے کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. میڈیکل میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ ہم لوگ میڈیکل کا جب نام لیتے ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں، تو ہمارے ذہن میں 2 میجر ڈگریز ہوتی ہیں، ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس. تو یہ دونوں ڈگریز تھاؤزنڈز آف ڈگریز میں جسٹ یہ 2 ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی میڈیکل اور ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ ڈفرینٹ گریجویشن ڈگریز کر کے تو اس فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اور اب بھی پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. آگے ہم اسی پریزنٹیشن کے دوران ہم لوگ ان فیلڈز پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ کچھ لوگ بنیں گے. فزکس ہے، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور کامرس کے سبجیکٹس ہیں، آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، اردو، اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز اور بے شمار ایسے سوشل اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنسز، بے شمار ایسے شعبے ہیں جن میں لوگ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. ان کے لیے جنرل ایڈمنسٹریشن کی جابز ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی بے شمار جابز ہیں، ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر بے شمار مواقع ہیں، اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے لیے بے شمار دوسرے مواقع موجود ہیں. کچھ احباب ریلیجیس سیکٹر میں جانا چاہیں گے، ریلیجیس اسکالر بننا چاہیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے اس لحاظ سے کہ ان کو دینی طور پہ مسائل کے بارے میں بتائیں اور دین پہ کس طرح عمل کرنا ہے، اور اس وقت دین کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. اس میں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد تھے، اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو ہم اس میں لے سکتے ہیں. سوشل سائنسز کا شعبہ بہت ہی بہترین شعبہ ہے. اس کے علاوہ جو نئے فیلڈز ابھی آئے ہیں جیسے میڈیکل ٹرانسکرپشن ہے، آپ جو لوگ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں اور ابھی سے کچھ انکم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین فیلڈ ہے یوٹیوب. آپ یوٹیوبر بنیں، کسی بھی سبجیکٹ ٹاپک پہ اپنے جینوئن کنٹینٹس پروڈیوس کریں، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور اس سے اچھی خاصی انکم اور اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انسٹاگرام سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں، فیس بک سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمیں ای میل کریں. ای میل آئی ڈی آپ کو ویڈیو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.